بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ایک دفعہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر پہ تھے، تو رستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے، تو اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا گھوڑا ہے، آپ اس کی دیکھ بھال کرو، اس کو پانی پلاؤ، اس کو چارہ ڈالو، تب تک میں نماز پڑھ لوں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ جب میں نماز سے فارغ ہوں گا تو اس کو 2 درہم انعام کے طور پہ دوں گا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ گھوڑا تو موجود ہے، لیکن گھوڑے کی زین لے کے وہ بندہ غائب ہو چکا تھا۔ آپ نے بازار کا رخ کیا تو دیکھا بازار میں آپ کی زین ایک بندے کے پاس اٹھائی ہوئی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ تم نے بیچنی ہے؟ اس نے عرض کی جی جناب بالکل یہ فار سیل ہے۔ آپ نے پوچھا کتنے درہم کی ہے؟ اس نے بولا 2 درہم کی۔ آپ نے اس کو 2 درہم ادا کیے اور وہ اپنی زین واپس لے لی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کی جلد بازی نے اس کو نقصان دے دیا۔ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں میں نے 2 درہم اس کو دینے ہی تھے، لیکن وہ جلد بازی نہ کرتا، صبر کرتا، تو میں اس کو وہ 2 درہم دیتا جو اس کے لیے حلال اور جائز ہوتے۔ لیکن چونکہ اس نے بے صبری کی ہے، اور جس وجہ سے اس کے لیے وہ جو 2 درہم تھے وہ حرام ہو گئے۔ اور ایک بات اور یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اس نے وہ زین جو ہے 2 درہم کی ہی سیل کی ہو، اس نے شاید 1 درہم کی ہو۔ ظاہر ہے آگے جس بندے نے سیل کی ہے اس نے 2 کی ہے، تو اس نے ظاہر ہے اپنا منافع رکھ کے ہی دی ہوگی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان تھوڑی سی بے صبری اور اپنی چالاکی سے اپنے لیے نقصان کر بیٹھتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے جو رزق انسان کے نصیب میں لکھا ہے وہ اس کو ضرور ملتا ہے، ضرور ملتا ہے۔ وہ ہماری ایک کہاوت ہے ہندکوں کی کہ جو متھے وچ وہ ہتھے وچ۔ تو انسان کو چاہیے کہ تھوڑا سا صبر کرے، بے صبری نہ کرے، اور حلال کی کوشش کرے۔ اور یہ حرام بہت بڑی بیماری ہے۔ جس شخص کے جسم میں حرام چلا جائے تو وہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ میرے بزرگوں، دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے، اور اتنا روتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے بجائے خون بہنا شروع ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت اس کی دعا پھر بھی قبول نہیں فرماتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے جو پیٹ میں اس کے کھانا ہے وہ حرام کا ہے، اور جو کھانا ہے اس کے پیٹ میں وہ حرام کا ہے، جو اس نے پہنا ہے وہ حرام کا ہے، اور اس کے جسم میں جو خون ہے اس میں حرام شامل ہے۔ تو اس لیے وہ حرام کھانے والے، حرام پہننے والے جو ہوتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اللہ رب العزت ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے حرام سے بچنا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں نا اپنے معاشرے میں، ہمارے ملک پاکستان میں تقریباً 90% مسلمان رہتے ہیں، اور 10%
دوسرے مذاہب کے لوگ، عیسائی، یہودی تو بہت کم ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، اور اس طرح کے مکس سارے. ہماری مسجدیں جو اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے، اور نماز سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے جوتے نہیں ہوتے. ہمارے رستوں پہ جو پانی کے مٹکے رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے فی سبیل اللہ پانی لوگوں کو پلانے کے لیے، تو وہ جو مٹکا ہوتا ہے اس کے ساتھ پلاسٹک کا 10 روپے والا گلاس جو رکھا ہوتا ہے اس کو بھی رسی ڈلی ہوتی ہے کہ کہیں اس کو کوئی چرا کے نہ لے جائے. ہمارے اخلاقیات کا یہ عالم ہے. اور پھر جب ہماری اپنی یہ کیفیت ہے کہ آپ کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز رکھ کے آگے پیچھے ہوں واپس آئیں تو وہ چیز نہیں ہوتی. دکانوں پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں اور انتہائی الرٹ ہوتا ہے دکان کا مالک، اس کے باوجود اس کی چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، اور کسی کی جان اور مال اور عزت محفوظ نہیں ہم لوگوں سے، اور ہم مسلمان ہیں. تو جب ہماری یہ کیفیت ہوگی تو کوئی ہم سے متاثر ہو کے کیسے مسلمان ہوگا. تو اس لیے اپنے کریکٹر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ باغ سے گزر رہا تھا، یہ دیکھیں بہت مزے کا پودا، اس کے بہت گنے پھول لگے ہوئے ہیں، بہت ہی زیادہ گنے. یہ دیکھیں خوبصورت، بہت ہی خوبصورت منظر ہے. ساتھ یہ نہر ہے، پانی رواں دواں ہے، اس کا بھی دکھا دیتا ہوں. اللہ نے ہمیں کیسی نعمتوں سے نوازا ہے. پانی جو زندگی ہے، اور کوئی فیس نہیں ہے اس کی، کوئی پیسے نہیں، اور یہ نہر میں سے سارا دن کثرت سے پانی بہتا رہتا ہے، جتنا مرضی ہے استعمال کریں. آکسیجن ہے ہوا میں، کوئی فیس نہیں. سورج کی روشنی ہے، اس کی کوئی فیس نہیں. اور اللہ رب العزت نے ہمیں تندرستی سے دی ہوئی ہے. صرف یہ سب کچھ ہمارے لیے، لیکن ہم کس لیے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. اور عبادت یہ نہیں کہ صرف مصلی بچھا کے بس بندہ نفل اور نمازیں پڑھتا رہے. جو حضور کی اتباع ہے وہی عبادت ہے. آقا کریم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلیں. بیوی کے ساتھ تعلقات، بچوں کے ساتھ رویہ، والدین کی عزت و احترام، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، رزق حلال کمانے کے لیے کوشش کرنا، یہ سب کام بندہ روزمرہ روٹین ہے، اس کے مطابق کام کرتے جائیں تو آپ عبادت میں شمار ہے. آپ کا رزق حلال عین عبادت ہے. اور پھر کھانا تو کھانا ہی ہے، سنت کے مطابق کھائیں تو وہ بھی ثواب ہے. پانی پینا ہی ہے، ضرورت ہے ہماری، لیکن جب آپ سنت کے مطابق پئیں گے تو وہ ثواب ہے. واش روم جانا ہے، اس کا مذہب نے ایک طریقہ بتایا ہے. اس کے علاوہ سونے کا طریقہ بتایا ہے، اٹھنے کا طریقہ بتایا ہے، اور لوگوں کے ساتھ معاملات، یہ سارا دین ہے. اور اس پہ عمل کرنا یہ عبادت ہے. ضروری جو 5 وقت کی نماز فرض ہے، اگر کوئی شخص وہ 5 وقت کی نماز ہی پڑھ لے، زیادہ نوافل وغیرہ نہ پڑھے، تہجد نہ پڑھے، اشراق چاش نہ پڑھے، اوابین کی نماز نہ پڑھے، صرف یہ فرائض پورے کرے اور اپنے معاملات کو ٹھیک کر لے، تو وہ اس کی ساری دن رات کا جو ٹائم ہے وہ عبادت میں شمار ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی اتباع نصیب فرمائے اور آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.